لیے چلیں گے ابھی لاہور، جہاں شہباز شریف اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بہت شاندار مائے ناز پاکستانی ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں، پاکستان سے بھی اور یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ سے بھی یہاں پر پاکستانی جو کہ بہت مہارت رکھتے ہیں اپنی اپنی شعبوں میں، وہ یہاں پر الحمدللہ آ چکے ہیں، اور اب مشینری اور دوسری جو لوازمات ہیں اس کا جو اس کو ہم انسٹال کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر بہت رفتار کے ساتھ کڈنی اور لیور کے جو ٹرانسپلانٹس ہیں وہ یہاں پر شروع کیے جائیں۔ اس کے لیے جو متعلقہ جو عملہ جو ہے، ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس اور سرجنز، وہ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ باقی جو یہاں پر مشینری، آپریشن تھیٹرز اور دوسری جو آپریشن تھیٹرز کراچی پہنچ گئے ہیں، اور کچھ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں نے بھی آج کمیٹی بنائی ہے، اور کل رات کو میں اس کمیٹی کو دوبارہ ملوں گا تاکہ اگر کو جو دکھتے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کیا جائے، اور دکھی انسانیت کے لیے جو یہ ہسپتال جو بنایا گیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز پنجاب حکومت نے 100% مہیا کیے ہیں، اس کا اب بغیر کسی تاخیر کے جو مریض ہیں ان تک اس کا فائدہ پہنچے اور وہ فیض یاب ہوں۔ اس کے لیے میں نے آج ایک بھرپور میں نے میٹنگ کی ہے، اور پھر میں کل ایک اور میٹنگ کروں گا، اور انشاءاللہ پھر جہاں جہاں جو مسائل، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے لیے کل رات کو ہم فیصلے کریں گے تاکہ مزید تاخیر کے بغیر یہاں پر لوگوں کو وہ سہولیات ہم مہیا کر سکیں جس کے لیے اسپتال مارز وجود میں آیا۔ میں پنجاب حکومت کے منسٹر ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ، چیئرمین پی این ڈی، چیف سیکرٹری اور تمام متعلقہ اداروں کا، پی ایچ اے کا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کمشنر لاہور اور جتنے بھی متعلقہ شعبے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھرپور کوشش کے ساتھ اس ہسپتال کو مکمل فنکشنل بنانے میں شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ آئی ڈیپ کے جو ہیڈ ہیں شیر دل صاحب، ہمارے نوجوان آفیسر ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کا میں سب کا شکر گزار ہوں، لیکن مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں صاحب، آپ یقیناً بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور آپ نے بہت خدمت کی پنجاب کی، اور آپ واقعی جو ہے قابل تحسین آپ کی خدمات۔ سر یہ بتائیے کہ کچھ لوگ جو ہے سندھ کے اور کچھ جو ہے کے پی کے وہ کچھ کہتے ہیں، وہ بھی خدمات کی اعتراف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آ گئے اقتدار میں تو ہم سندھ اور کے پی کے جیسے پنجاب کو بنائیں گے۔ مگر آپ کے ساتھی ہنس پڑے ہیں تو جواب آپ کے سوال کا مل گیا ہے۔ میں یہاں پر کوئی I'm not trying to advocate our own case، مطلب ہم اپنا مقدمہ اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن ابھی میں یہاں پر بنوں کے جو یہاں پر پیشنٹس ہیں ان کو ملا ہوں بنوں کے، اور وہ ان کے الفاظ کے ساتھ الفاظ جو تھے ان کے میرے لیے بہت تسکین کا باعث بنے کہ میں صاحب ہم یہاں پر آئے ہیں بنوں سے، اور بہترین وہاں پر ان کو یہاں پر علاج مہیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں کسی سیاسی جلسے میں بات کروں گا وہ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ صبح کے پی کے کو اور سندھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پنجاب کے ہم پلہ کریں گے، ہر لحاظ سے، سڑکات کے حوالے سے خالی نہیں، ہسپتالوں کے حوالے سے، کالجز، یونیورسٹیز کے حوالے سے۔ یہ جو ہسپتال جو بنا ہے یہ اس کی نظیر پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کو یقیناً اس کو آپ اس کو رد نہیں کریں گے میری اس بات کو کہ بہترین یہاں پر ماحول ہے، بہترین ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے حکومت پنجاب کی، اور اس کا جو اجر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ میاں صاحب، آپ کو نیب نے بلایا۔ میاں صاحب، ایک باجوہ ڈاکٹرائن کا ذکر چل رہا ہے ملک میں، آرمی چیف نے صحافیوں سے ملاقات کی، اس سے یہ باجوہ ڈاکٹرائن چلا ہے۔ لیکن مجھے آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے یہ باجوہ ڈاکٹرائن؟ آپ دیکھیے گزارش ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں
اخباروں میں ٹیلی ویژن پر بے شمار اپنے لکھا گیا ہے. میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو ملا. از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ سولجر, ایز اے اسٹریٹ فارورڈ سولجر, پروفیشنل, سیدھی بات کرتے ہیں, کوئی لیفٹ رائٹ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپاہ سالار ہیں افواج پاکستان کے, اور وہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ہمیں ان کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے, اور مل کر ہمیں اس ملک کے دفاع کو, ہمیں جو کہ پہلے ناقابل تسخیر اور جو لوازمات ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں ایکسٹریمزم کی, اس ملک کے اندر دہشت گردی کی, اس کے حوالے سے جو افواج پاکستان جو قربانیاں پیش رہی ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صدقے دل سے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بڑی لازوال بے مثال قربانی ہے. وہ جو ان کا لہو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. یہ بتائیں کہ چودھری نثار سے یہ سب نیب کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی بلایا گیا, آپ بھی حاضر ہوئے, آپ جا کے جو انہوں نے پوچھا میں بتایا. پی ٹی آئی کے چند رہنما تھے, وہ کہتے تھے کہ نون لیگ بنو احتساب سے لڑ رہے ہیں, ہمیں جب بلایا جائے گا ہم جائیں گے. اب ان کو 2 دفعہ بلایا اور علیم خان صاحب جو ہے وہ ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں. تو یہ کیا اب میں کسی کی چیخوں کی بات نہیں کروں گا, میں اپنی بات کروں گا. مجھے نیب نے بلایا, میں گیا, اور اس کے بعد اسی دن میں نے پریس کانفرنس کی, اور جو سوالات تھے نیب کے سارا میں نے اس کو ایک ایک کر کے اس کو پوری قوم کے سامنے پیش کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں. میں لنڈن گیا تھا, میرا اپنے اس کے اوپر بھی 6 مگوئیاں کی گئی. حالانکہ آئی ایم بائی دا گریس آف گاڈ اے کینسر سروائیور. 2003 میں میرا کینسر کا آپریشن ہوا تھا. اس کے بعد جب میں لنڈن امریکہ سے منتقل ہوا تو وہاں پر جو میرے ڈاکٹرز ایکسپرٹس تھے, میں نے انہی کے پاس جانا ہے نا اپنے وہ پیریوڈیکل جو ایگزامینیشن کے لیے, وغیرہ یہاں پر الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو میں اس کے لیے گیا تھا. ویسے بھی مجھے ایک شدید اٹیک ہوا تھا وائرل انفلوئنزا کا, اس سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹرز نے سب چیک کیا, لیکن اس کے بعد مجھے ڈاکٹر فیصل نے کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویکنس چند ہفتے جاری رہے گی. اب میں کافی بہتر ہوں, لیکن ابھی بھی ویکنس ہے. لیکن جو ذمہ داری ہے, جو مجھے کام پنجاب کے عوام نے مجھے جس کام کو چنا ہے, اس کے لیے میں دن رات کوشاں رہتا ہوں. اس لیے میں یہاں پر آج آیا. تو جو آپ کا جو سوال ہے کہ میں نیب میں گیا, نیب میں نے ان کے پورے جواب دیے, وہ سب ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی. مگر ایک بات میں یہ کہوں گا, اپنے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ نیب کا جو دائرہ اختیار, جو ان کو ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں پر بددیانتی ہوئی, چاہے کہیں بھی ہو, پنجاب میں ہو, کسی اور جگہ ہو, کسی وزیر نے کی ہے, یا خدا نخواستہ وزیر اعلیٰ نے کیا ہے, کسی بیوروکریٹ نے کی ہے, کسی اور نے کی ہے, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا یہی نیب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور آج کل نیب بلکہ بہت پرویکٹیو ہے. مجھے نہ صرف اسے کوئی اختلاف نہیں, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی جو کوئی سوال کیا ہے کہ جہاں پر اسٹیبلش کیسز ہیں کرپشن کے اور اربوں خربوں کھائے گئے ہیں, مجھے حسن ظن سے بات کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ نیب جو کہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ان اربوں خربوں کو وہ نکال کر قوم کے سامنے وہ لے کے آئیں گے, اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی نیب کی اس ملک میں. اکاؤنٹیبلٹی ابو بورڈ, وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف وچ ہنٹنگ, وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف پولیٹیکل وینڈیٹا, کیونکہ پولیٹیکل وینڈیٹا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہ تو کچھ اور ہے بالکل. تو نیب جس کام کے لیے بنایا گیا, کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو وہ پرویکٹیو ان کے جو اس وقت ہے ایکٹیویزم آیا ہے, خدا کرے کہ وہ اس ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے, اور جو اربوں خربوں کھائے گئے ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. لیکن اگر یہ بات میں نہیں کروں گا تو یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر کوئی بھی ایلیمنٹ, کوئی بھی معاشرے کا حصہ اگر یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ یا احتساب کے نام پر سیاست کرنا چاہتے ہیں, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, میری پارٹی کیوں نہ ہو, اور جو اصل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پیچھے رہ جائے, تو وہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم یہی تقاضا کرتی ہے, قوم کی امید یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کے اندر ایک شفاف
اور ابو بورڈ اور وداؤٹ اینی وینڈیٹا اگر ہم احتساب کا نظام آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی قوم ہے. چودھری نثار سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ان کے شکوے دور کر دیے گئے ہیں یا وہ کسی اور سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ نہیں, وہ میری ملاقات ان سے کوئی خبر نہیں ہے. میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اس دفعہ وہ لاہور تشریف لائے تھے, میری ملاقات ہوئی تو ملاقات اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پارٹی میں خدمات ہیں, تو میں نے ان سے بھی یہ کہا اور باقیوں کو بھی بطور صدر مسلم لیگ نون کے یہ کہوں گا کہ پارٹی کے ڈسپلن کو کوئی نہ توڑے اور الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ پارٹی یکسوئی کے ساتھ الیکشن میں جائے. میاں صاحب, اورنج لائن دیکھیے بی بی, میں عرض کروں, یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے ہسپتالوں کے حوالے سے. پہلے میں اورنج لائن کی بات کروں تو اورنج لائن بدقسمتی سے 22 مہینے وہ تاخیر کا شکار ہوا. اس میں پی ٹی آئی, میں معافی چاہتا ہوں, بالکل سیدھی بات کرتا ہوں, پی ٹی آئی پیش تھی. اورنج لائن کی اس تاخیر میں پٹیشن ڈالی انہوں نے, وہ عدالتوں میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں, آج جب دیکھیے میری اب آپ نے جو سوال کیا تو جواب ان کیمراز کو میں یہ دے رہا ہوں آپ کے کیمراز کے سامنے کہ اب پی ٹی آئی کا اورنج لائن کے حوالے سے یعنی کرپشن کا الزام لگانا اپنی بات کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو وہ تھوک کے چاٹ رہے ہیں. بھائی ہائی کورٹ لاہور میں آپ 1.5 سال آپ کیس لڑتے رہے. آپ نے دن رات اپنے وکلاء کے ذریعے کرپشن کی, کئی 100 ارب روپے کرپشن کی اورنج لائن کے حوالے سے بات کی. 300 صفحے کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا 11 سائٹس کے اوپر, مگر ایک فل سٹاپ کاما نہیں ہے کرپشن کے بارے میں. اگر وہ بڑے آنریبل ججز ہیں ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں پر انہوں نے الزامات لگایا اور پھر ہائی کورٹ کی جج بینچ نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ پنجاب کو, ایڈوکیٹ جنرل کو, اٹارنی جنرل کو کہ دیکھیں یہ الزامات لگ رہے ہیں, ہم یہ سنیں گے سارے. پر ہم نے وہاں پر جو ثبوت مہیا کیے, پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ثبوت لے کے آتی ہے اگر کوئی رہتا تھا. اب اس فیصلے کے بعد اگر کوئی اور ثبوت ہے ان پر تو لے آئیں. یہ میدان اور یہ گھوڑا پھر یہ سپریم کورٹ پہ گیا, پھر سپریم کورٹ میں 8 مہینے بعد یہ فیصلہ آیا. وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے جو لاہور کے صدر ہیں وہ ولید اقبال صاحب, انہوں نے پٹیشن ڈالی انہوں نے, بعد میں انہوں نے پھر اس کو وڈرا کیا, پٹیشن ڈالی. تو اب اس کے بعد کرپشن کا رونا دھونا اورنج لائن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو غلط راہ پر لگانے کی بڑی ایک گمبھیر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کو سب کو ذی شعور لوگوں کو, ہر ایک کو اس کی بھرپور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بھئی آپ اس سے بڑے انصاف کے کوئی فورم ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, جہاں پر آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی بات کی تو پھر لے آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف اورنج لائن کی تاخیر کا اس لیے باعث بنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاہور کے شہری, آپ بطور ایک آنریبل جرنلسٹ کے, یہ جرنلسٹ ہیں, یہ مریض جو اندر ہسپتال میں ہیں, یہ ڈاکٹرز اور یہ اسٹوڈنٹس اور یہ بیوائیں جو گھروں میں اپنا ڈش واشنگ کر کے رزق حلال کماتی ہیں, ایک بینک کا ایک ملازم, ایک وکیل, ایک ٹیچر, ایک پروفیسر, وہ ہسپتالوں میں اپنا انڈسٹریز میں ورکشاپوں میں جائیں, اپنے اسکولوں میں یونیورسٹی میں کام کریں.